بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 183 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے غیر معقول اللحم پر ذبح کا اثر۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وَإِذَا ذُبِحَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَهُرَ جِلْدُهُ وَلَحْمُهُ إِلَّا الْآدَمِيَّ وَالْخِنْزِيرَ فَإِنَّ الزَّكَاةَ لَا تَعْمَلُ فِيهِمَا أَمَّا الْآدَمِيُّ فَلِحُرْمَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَالْخِنْزِيرُ لِنَجَاسَتِهِ كَمَا فِي الدِّبَاغِ۔ وقال الشافعي رحمه الله الزَّكَاةُ لَا تُؤَثِّرُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لأنه يؤثر في إباحة اللحم أصلا وفي طهارته وطهارة الجلد طبعا ولا طبع بدون الأصل وصار كذبح المجوسي۔ ولنا أن الزكاة مؤثرة في إزالة الرطوبات والدماء السيالة وهي النجسة دون ذات الجلد واللحم، فإذا زالت طهر كما في الدباغ، وهذا الحكم مقصود في الجلد كالتنابل في اللحم، وفعل المجوسي إماتة في الشرع فلا بد من الدباغ، وكما يطهر لحمه يطهر شحمه حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده خلافا له۔ وهل يجوز الانتفاع به في غير الأكل؟ قيل لا يجوز اعتبارا بالأكل، وقيل يجوز كالزيت إذا خالته، وذك الميتة والزيت غالب لا يؤكل وينتفع به في غير الأكل۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُبِحَ، اور جب غیر معقول اللحم جانور کو ذبح کیا گیا تو انسان اور خنزیر کے علاوہ تمام مذبوح جانوروں کی کھال اور ان کا گوشت پاک ہو جائے گا، اس لیے کہ انسان اور خنزیر میں ذبح کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بہرحال انسان تو اپنی کرامت اور حرمت کی وجہ سے اور خنزیر اپنی نجاست کی وجہ سے، جیسا کہ دباغت کے مسئلہ میں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ یعنی ذبح ان تمام چیزوں میں مؤثر نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو زکوٰۃ یعنی ذبح ہوتا ہے وہ اباحت لحم میں اصل بن کے مؤثر ہوتا ہے، اور گوشت کے پاک ہونے میں اور جلد کے پاک ہونے میں طبعاً مؤثر ہوتا ہے، اور اصل کے بغیر تو کوئی طبع نہیں ہوتی، اور یہ مجوسی کے ذبح کی طرح ہو گیا۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ رطوبات اور بہنے والے خون کو زائل کرنے کے سلسلہ میں یہاں زکوٰۃ یعنی ذبح مؤثر ہے، اور یہی چیزیں نجس ہیں۔ وہی النجسۃ دون ذات الجلد، نہ جلد اور نہ ہی گوشت، نہ عین جلد اور نہ عین گوشت۔ فإذا زالت، جب یہ رطوبات وغیرہ زائل ہو جائیں گی، طاہورا، تو وہ گوشت پاک ہو جائے گا، کما فی الدباغ، جیسا کہ دباغت میں ہوتا ہے، اور طہارت ہی اس جلد یعنی چمڑے کا ایک مقصودی حکم ہے، جیسا کہ گوشت میں تناول یعنی کھانا پینا مقصود اصلی ہے، اور مجوسی کا فعل مار ڈالنا ہے شریعت کے دائرے میں، فلا بد من الدباغ، لہذا وہاں دباغت ضروری ہے۔ وکما یطہر لحمہ، اور ذبح سے جیسے اس مذبوح کا گوشت پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کی چربی بھی پاک ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر وہ چربی تھوڑے پانی میں گر جائے تو وہ اس تھوڑے پانی کو خراب نہیں کرے گی۔ اس میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ اور کیا غیر معقول اللحم میں کیا کھانے کے علاوہ میں اس چربی سے نفع اٹھانا جائز ہے؟ تو اب اس میں پہلا قول تو یہ ہے کہ نہیں،
اس چربی سے نفع اٹھانا عقل پر قیاس کرتے ہوئے جائز نہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جس طرح زیتون کے تیل کے ساتھ جب مردار کی چربی مل جائے اور زیتون کا تیل غالب ہو، زیادہ ہو، تو لا یوکلو، تو اس تیل کو اب کھا نہیں سکتے، لیکن غیر عقل میں کھانے کے علاوہ اور معاملات میں اس سے نفع اٹھایا جائے گا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ اب چونکہ جاندار دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کا کھانا انسان کے لیے حلال ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کا کھانا تو حلال نہیں۔ تو اگر شکار میں ایسے جانور پکڑ لیے جائیں جن کا کھانا حلال نہیں ہے، کھانے میں وہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے، تو اگر ایسے جانوروں کو پکڑا ہے تو ان سے کس انداز میں نفع اٹھایا جا سکتا ہے اور اس کے اندر کیا صورتیں ہیں، تو اس سے متعلق یہاں سے ہمارے آج کے سبق میں بات شروع ہو رہی ہے کہ شریعت کا جو حکم ذبح کا ہے، اگر یہ حکم غیر معقول اللحم جانوروں پر بھی لاگو کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ وَإِذَا ذُبِحَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، تو اب جب کسی ایسے جانور کو ذبح کرتے ہیں جس کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے، تو اب اس کا گوشت تو حلال نہیں ہوگا اور کھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ ہاں دو کام ہوں گے، طہر جلدہ ولحمہ، اس کا گوشت اور اس کی کھال پاک ہو جائیں گے، کھانے کے لائق تو نہیں ہوں گے لیکن پاک ہو جائیں گے۔ اب پاکی سے مراد یہ ہے کہ اگر ایسے جانور کی کھال اس کے اوپر کسی نے نماز پڑھی ہے تو وہ نماز درست ہوگی۔ اسی طرح اگر ایسے جانور کے گوشت کا ٹکڑا کسی نے جیب میں رکھا ہے تو بھی نماز ادا ہو جائے گی، کہ یعنی وہ پاک تو ہیں، ناپاک نہیں ہیں، ناپاکی سے نماز متاثر ہوتی ہے۔ ہاں پاک ہونے کے ساتھ حلال طیب نہیں ہیں کہ ان کو کھایا جا سکے، تو یہ ذبح مؤثر ہوگا۔ احناف کے نزدیک ساری چیزوں میں دو چیزوں کا استثناء کیا، الا الآدمی والخنزیر، انسان اور خنزیر، ان دو پہ اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، یعنی اگر ان دونوں کو خدا نخواستہ کوئی شرعی طریقہ سے ذبح کر بھی دے تو انسان اس کا گوشت اور کھال پاک نہیں ہو سکتی، اسی طرح خنزیر وہ بھی ذبح کے اثر سے پاک نہیں ہو سکتا۔ تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ الزَّكَاةَ لَا تَعْمَلُ فِيهِمَا، کہ زکوٰۃ ان دونوں میں عمل نہیں کرتا، یعنی اپنا اثر نہیں دکھاتا۔ انسان میں کیوں نہیں دکھاتا؟ فَلِحُرْمَتِهِ وَكَرَامَتِهِ، انسان کے اندر معزز اور محترم ہونا پایا جاتا ہے، اس لیے یہ انسان خود ایسا نہیں یا اس کے اجزاء ایسے نہیں جن کو کوئی دوسرا استعمال میں لے آئے، اس لیے کہ استعمال میں جن چیزوں کو لایا جاتا ہے وہ کم قیمت، یعنی وہ اتنی معزز و محترم نہیں ہوتی کہ ہم ان کو استعمال میں نہ لا سکیں۔ انسان ایسا معزز اور محترم ہے کہ اس کو دیگر اشیاء کی طرح اپنے استعمال میں لانا پسندیدہ نہیں۔ والخنزیر لنجاستہ، خنزیر اپنے نجس العین ہونے کی وجہ سے ذبح کے اثر سے پاک نہیں ہو سکتا۔ کما فی الدباغ، کہ جیسے دباغت دینے سے انسان اور خنزیر کے علاوہ باقی جانداروں کی کھالیں پاک ہو جاتی ہیں، تو اس طرح یہاں شرعی ذبح سے بھی ان کی کھالیں پاک ہو جائیں گی۔ اب انسان تو اس وجہ سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو معزز بنایا، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 70 ہے، اور سور کی نجاست بھی قرآن مجید میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 میں اس کا تذکرہ ہے، ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنہ رجس، تو لہذا ان دو کے علاوہ باقیوں پہ ذبح اثر انداز ہوگا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الزکاۃ لا تؤثر فی جمیع ذلک، ذبح ان میں مؤثر نہیں ہوتا، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں
کہ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا اگر ان کو آپ ذبح کر بھی دیں تو ان کی کھال اور گوشت پاک نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ذبح ہے یہ اصل میں تو اباحت لحم میں اثر انداز ہوتا ہے کہ ذبح کرنے سے وہ گوشت استعمال کرنا مباح ہو جاتا ہے۔ جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں تاکہ اس کے اندر سے دم مسفوح نکل جائے اور پیچھے صاف گوشت بچ جائے جس کو استعمال میں لایا جائے۔ تو جانور کے اندر ذبح اصل میں اس کے گوشت کی خاطر ہے، تو گویا کہ ذبح جو اصالتاً اثر کرتا ہے وہ تو گوشت کے مباح ہونے میں ہے۔ پھر دوسرے درجے میں طبعاً اب اس ذبح کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا گوشت طاہر بھی ہو جاتا ہے اور اس کی کھال بھی پاک ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرے درجے میں ہوتا ہے۔ اولین درجے میں لحم مباح بنتا ہے، پھر اس کے تابع ہو کر اس کی کھال بھی پاک ہوتی ہے اور اس کا گوشت بھی پاک ہوتا ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو تابع ہوتا ہے وہ اصل کے بغیر نہیں پایا جاتا، پہلے اصل ہو پھر تبع ہو۔ تو یہاں اصل یعنی یہاں جب گوشت کا پاک ہونا نہیں پایا جا رہا تو جو چیزیں طبعاً حاصل ہونے والی ہیں وہ کیسے حاصل ہوں گی؟ وہ چیزیں یہاں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غیر معقول اللحم جو جاندار ہیں ان پر ذبح کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، نہ ان کی کھال پاک ہوتی ہے نہ ان کا گوشت پاک ہوتا ہے۔ وسارہ کا ذبح المجوسی، اور کسی غیر معقول اللحم جانور کو ذبح کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی مجوسی اور کافر کسی حلال جانور کو بھی ذبح کر دے تو اس کے ذبح سے گوشت حلال نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے اس کا چمڑا بھی پاک نہیں ہوتا۔ تو جیسے مجوسی کے ذبح سے حلال جانور اس پہ کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، تو اسی طرح اگر ایک مسلمان غیر معقول اللحم جانور کو ذبح کرے تو اس کے ذبح کا کسی قسم کا کوئی اثر اس جانور پہ ظاہر نہیں ہوگا، نہ اس کا گوشت پاک ہوگا نہ اس کی کھال پاک ہوگی۔ ولنا، تو یہاں سے صاحب ہدایہ احناف کی دلیل کو ذکر فرما رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل میں بہتا ہوا خون اور ناپاک رطوبتیں اور بہتا ہوا خون، ذبح کا اثر ان دونوں چیزوں پہ ہوتا ہے، یعنی یہ دو ناپاک چیزیں ہیں۔ وہی النجست، اصل میں نجاستیں یہ دو ہیں، اس جانور کے اندر موجود رطوبتیں اور بہنے والا خون۔ تو یہ دونوں رطوبتیں جب اندر سے نکل جاتی ہیں، ذبح کے ذریعے جب ان کو نکال دیتے ہیں تو اب کیا ہوگا؟ کھال پاک ہو جائے گی۔ وہی النجست دون ذات الجلد واللحم، کھال اور گوشت وہ بذات خود ناپاک نہیں ہیں، جو ناپاک چیزیں تھیں ذبح کے ذریعے ہم نے وہ نکال دیں۔ فَإِذَا زَالَتْ طَهُورَ، جب وہ چیزیں زائل ہو گئیں تو کھال پاک ہو جائے گی۔ کما فی الدباغ، جیسے دباغت میں کھال پاک ہو جاتی ہے۔ کیوں پاک ہوتی ہے؟ کہ اس کے اندر جو ناپاک رطوبتیں ہوتی ہیں وہ نکال دی جاتی ہیں۔ وَهَذَا الْحُكْمُ مَقْصُودٌ فِي الْجِلْدِ، اور یہ پاک کرنے کا حکم چمڑے میں مقصود ہے، یعنی چمڑے کا مقصد کھانا تو نہیں، چمڑے کا مقصود تو صرف اس کو پاک کرنا ہے۔ کالتناول فی اللحم، جیسے گوشت میں مقصود تناول کھانا ہوتا ہے، تو گوشت کا مقصد کھانا ہے، چمڑے کا مقصد اس کو عمومی طور پہ استعمال میں لانا ہے، تو اس استعمال میں لانے کے لیے اس کو پاک کرنا ہے۔ تو وَهَذَا الْحُكْمُ مَقْصُودٌ سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل کا جواب ہے کہ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ طہارت جلد وغیرہ کو اباحت لحم اس کے تابع قرار دیتے ہیں، تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ دونوں کے اندر فرق ہے، دونوں کا مقصود الگ الگ ہے۔ جس طرح گوشت کا مقصد اصلی کھانا اور تناول ہے، اس طرح چمڑے کا مقصد اصلی طہارت ہے۔ ان میں سے ایک دوسرے کے تابع نہیں ہیں۔
آپ یہ فرما رہے تھے کہ پہلے گوشت پاک ہوگا، پھر اس گوشت کے تابع ہو کر چمڑا پاک ہوگا، تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے کے تابع نہیں، دونوں کا مقصود الگ الگ ہے۔ ہم مقصود ایک ہوتا تو پھر ہم دوسرے کو پہلے کے تابع کرتے، لہذا معقول اللحم میں اباحت اور طہارت دونوں حاصل ہو جائیں گی، اور غیر معقول اللحم میں زکوٰۃ یعنی ذبح سے صرف طہارت حاصل ہوگی، اباحت حاصل نہیں ہوگی۔ وفعل المجوسی اماتۃ فی الشرع، اور جو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے اس غیر معقول اللحم کے ذبح کو مجوسی کے ذبیحہ پر قیاس کیا تھا، تو اس کا جواب یہاں سے دیا جا رہا ہے آپ کا یہ قیاس درست نہیں ہے، کیونکہ مجوسی کے فعل سے طہارت اس وجہ سے ثابت نہیں ہوتی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ مجوسی نے اگر ذبح کیا ہے تو ذبح نہیں بلکہ اس نے تو اس کو مار ڈالا ہے۔ وفعل المجوسی یہ اماتۃ فی الشرع، شریعت کے دائرے میں مجوسی کا فعل وہ ذبح قرار پاتا ہی نہیں، بلکہ ایسے فرض کر لیا جائے کہ مجوسی گویا کہ گلا گھونٹ کے مار رہا ہے، لہٰذا وہاں دباغت ضروری ہے، اور یہاں جب زکوٰۃ درست ہے اس کا چھری چلانا، جب چھری چلانا اس کے گلے پہ درست ہے تو اس چھری چلانے سے ہی طہارت حاصل ہو جائے گی، الگ سے دباغت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وفعل المجوسی یہ اماتۃ فی الشرع فلا بد من الدباغ، اگر ایک مجوسی بکری کو ذبح کرتا ہے تو اب اس کے ذبح کو چونکہ مار ڈالنا تصور کیا گیا ہے، اس لیے وہاں اس بکری کی کھال کو دباغت دیں گے، حالانکہ وہ بکری حلال ہے لیکن اس کی کھال پاک نہیں ہے، اس کی کھال کو پاک کرنے کے لیے دباغت دینا ضروری ہے۔ فلا بد من الدباغ وکما یطہر لحمہ یطہر شحمہ، اب جیسے اس ذبح سے گوشت پاک ہوتا ہے، اسی طرح اس ذبح سے اس کی چربی بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اگر تھوڑے پانی میں وہ چربی گر جائے تو پانی پر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ پانی پاک رہے گا کیونکہ چربی پاک ہو چکی ہے۔ کیسے پاک ہوئی کہ اس جانور کے گلے پر جب چھری چلی تھی، اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا تھا، تو اس ذبح سے اگرچہ وہ کھانے کے قابل تو نہیں ہوا، لیکن اس ذبح کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ وہ پاک ہو گیا ہے، تب اس کی چربی اگر پانی میں گر بھی جاتی ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ یہاں بھی اختلاف فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے گوشت پاک نہیں ہوتا تو چربی بھی پاک نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے نزدیک تو ذبح یہاں پہ مؤثر ہے ہی نہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ جب اس کی چربی پاک ہو گئی تو اس کو کھا تو نہیں سکتے، لیکن کھانے کے علاوہ دیگر چیزوں میں آیا اس کا استعمال درست ہے یا نہیں، یعنی اس کو خارجی استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اب یہاں دو قول منقول ہیں، قیل لا یجوز، پہلا قول تو یہ ہے کہ جائز نہیں اعتباراً بالاکلی، جنہوں نے اس کو ناجائز قرار دیا انہوں نے کھانے پر قیاس کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، جیسے کھا نہیں سکتے تو اس کی چربی کو استعمال میں بھی نہیں لا سکتے۔ دوسرا قول یہ ہے یجوز، اس کو استعمال میں لانا جائز ہے، یعنی خارجی استعمال درست ہے، جیسے زیتون کے تیل میں اگر مردار کی چربی مل جائے تو اب چاہے تیل غالب ہو یا مغلوب ہو، یعنی تیل زیادہ ہو یا تیل کم ہو، تو اس کو کھا تو نہیں سکتے، ہاں دیگر مقاصد میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب مردار کی چربی سے متعلق وہ روایت جو مسلم شریف میں ہے، جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، ارائیت شحوم المیتۃ فإنہا یتلی بہا السفن، کہ مردار کی چربی کا کیا حکم ہے؟ لوگ اسے کشتیوں پر ملتے ہیں، کھالوں پر لگاتے ہیں، اپنے گھروں میں اس سے چراغ بھی جلا لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نہیں، یہ بھی حرام ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود کو تباہ و برباد کرے، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی کو حرام کیا تو انہوں نے اسے پگھلا کر فروخت کیا اور قیمت کھائی۔ تو یہاں
سرے سے چربی سے فائدہ اٹھانے کو حرام کہا ہے یا بیچ کر اس سے فائدہ اٹھانے کو حرام کہا، تو شرائع حدیث اس معاملے میں ان کی آراء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہاں، بیچ کر فائدہ اٹھانے والی بات زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے کہ اگر بیچ کر فائدہ اٹھایا ہے تو یہ حرام ہے۔ باقی اگر اس کی حیت بدل گئی ہے اور حیت بدلنے کے بعد وہ خارجی استعمال میں اگر آ رہا ہے تو پھر بعض حضرات اس کی گنجائش دیتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔